على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے متعلق کچھ باتیں رکھی تھیں۔ آج بھی دیکھیں اسی حدیث مبارکہ سے متعلق میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، اذا خطب احمرت عیناہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تو آپ کی بابرکت آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی، وعلی صوتہ، اور آپ کی آواز مبارک بلند ہو جایا کرتی، واشتد غضبہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوش و خروش زیادہ ہو جاتا، حتیٰ کأنہ منذر جیش، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا لگتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی آنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں۔ یقول صبحکم ومساکم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ وہ لشکر تمہارے پاس صبح میں پہنچا یا شام میں پہنچا، یعنی عن قریب آنے والا ہے، اس کے آنے میں زیادہ دیر نہیں۔ وَيَقُولُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دونوں انگلیاں، یقرن بین اصبعیہ السبابہ والوسطی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی اور بیچ کی انگلیوں کو ملا کر اس طرح اشارہ فرماتے کہ جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اسی طرح میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں کہ ہمارے درمیان بھی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کرتے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اس روئے زمین پر سب سے بہترین کلام اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور فرماتے وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روئے زمین پر سب سے بہترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہاں تک دیکھیں اس حدیث مبارکہ کی تشریح پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے کر دی تھی۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اس روئے زمین پر سب سے بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کے اندر بدترین کا لفظ ارشاد فرمایا گیا، اس لیے کہ دیکھیں ظاہری فسق و فجور اور ظاہری گناہ تو وہ ہیں کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ ان گناہوں کو برا سمجھتا ہے، اور جب برا سمجھتا ہے تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسے کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں بدعت،
یعنی جو چیز دین کے اندر نئی ایجاد کی گئی اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ حقیقت میں تو گناہ ہوتی ہے، وہ حقیقت میں تو برائی ہوتی ہے، لیکن اس کا کرنے والا اسے گناہ نہیں سمجھتا۔ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی اچھا کام کر رہا ہوں، بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتا، تو پھر وہ اس گمراہی کے اندر اور بھی زیادہ مضبوط اور پکا ہو جاتا، اور پھر اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شر الامور محدثاتها، کہ جتنے بھی برے کام ہیں ان میں سب سے بدتر کام، ان میں سب سے برا کام دین کے اندر کسی نئی بات کا ایجاد کرنا، ان میں سب سے بدتر کام بدعت کا کام ہے۔ یعنی دین کے اندر کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے مختلف ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے سے مختلف ہو۔ اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور جو بندہ بدعت کے اندر مبتلا ہے لازمی بات ہے گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے عملی کوتاہی، یعنی ایک انسان کسی عملی کوتاہی کے اندر مبتلا ہے، مان لیجئے اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اعتقادی گمراہی، یعنی ایک انسان کسی ناحق بات کو حق سمجھ رہا ہے، کسی گناہ کی بات کو ثواب کی بات سمجھ رہا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے۔ پہلی چیز یعنی عملی کوتاہی کا مداوع تو آسان ہے، بندہ جب بھی توبہ کر لے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسے معافی مل جائے گی۔ لیکن دیکھیں، جو انسان گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے، جو بندہ کفر کو ایمان سمجھ رہا ہے، ایسے انسان کو ہدایت ملنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شر الامور محدثاتها، کہ بدترین کام، برا کام بدعت کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، بدعت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان خود دین کا موجد بن جاتا ہے، انسان خود دین کا ایجاد کرنے والا بن جاتا ہے، جبکہ دین کا ایجاد کرنے والا کون؟ دین کا ایجاد کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمارے لیے بنا دیا وہی دین ہمارے لیے قابل اتباع، لیکن بدعت کا کرنے والا خود دین کا موجد بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کا راستہ میں بنا رہا ہوں، اور در پردہ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھلایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس پر عمل کر کے دکھایا، وہ دین نہیں۔ میں ان سے زیادہ دیندار ہوں، میں ان سے زیادہ دین کا جاننے اور سمجھنے والا ہوں۔ اس کو میرے پیارے بھائیوں شریعت کی اتباع نہیں کہتے، اس کو دین کی اتباع نہیں کہتے، اس کو میرے عزیز بھائیوں اپنی خواہش نفس کی اتباع کہتے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہمارے یہاں ہندو مذہب میں ہی نہ جانے کتنے لوگ گنگا کے کنارے میرے پیارے بھائیوں ایسی محنتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے ایسی ریاضتیں کرتے ہیں کہ سچ میں انسان جو ہے وہ دیکھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے، انسان دیکھ کر کے حیران رہ جاتا ہے۔
کوئی بندہ اپنا ہاتھ اوپر کر کے کھڑا ہے تو بس کھڑا ہے، اور پورا دن اسی طرح کھڑا ہے، اپنا ہاتھ نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کسی نے اپنا سانس کھینچا ہوا ہے اور بہت دیر کے لیے اپنا سانس روکا ہوا ہے، سانس لینے کے لیے تیار نہیں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں حبس دم۔ ایسے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ یہ اعمال کیوں اپنا رہے ہیں، تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ہم یہ اعمال جو ہیں اس لیے اپنا رہے ہیں، ہم یہ اعمال اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اب وہ چاہے اللہ رب العزت کو بھگوان کا نام دے یا کسی اور نام سے پکاریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اب ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ کیا ان کے اس عمل کی اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر کوئی قیمت ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، کوئی قیمت نہیں۔ جبکہ دیکھیں بظاہر ان کی نیت جو ہے وہ اچھی اور درست معلوم ہوتی، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے یہاں ان کے ان اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا جو طریقہ اپنایا، وہ طریقہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا نہیں ہے، وہ طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان حضرات نے خود اپنے دل و دماغ سے ایک طریقہ گڑھ لیا ہے اور اس طریقے کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اسی لیے ان کے اعمال کی اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں، بلکہ دیکھیں ایسے اعمال کے بارے میں اللہ جل جلالہ اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جو لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم ان کے اعمال کو اس طرح اڑا دیا کرتے ہیں جس طرح ہوا کے اندر مٹی اڑا کرتی ہے۔ یعنی ان کے ان اعمال کی ہمارے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں عمل کیا لیکن اکارت گیا، محنت کی لیکن بیکار گئی، اس لیے کہ وہ محنت اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھی۔ اسی طرح دیکھیں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مقدس کے اندر اس مضمون کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ ٹوٹے اور گھاٹے والے ہیں۔ اور فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش دنیاوی زندگی کے اندر بیکار گئی، جن کی ساری تگ و دو، جن کی ساری دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی کے اندر بیکار گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان کے دل کے اندر یہ گمان تھا کہ ہم تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں وہ کام شریعت کے، سنت کے، اللہ رب العزت کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روئے زمین پر سب سے بدتر کام اگر کوئی کام ہے تو وہ ہے بدعت کا کام، کہ اس کے اندر انسان محنت بہت کرتا ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی بچنے کی توفیق مرحمت فرما دے اور اس کائنات کے اندر بسنے والے ہر مومن کو بچنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ ایک چھوٹا سا جملہ یاد رکھیں،
دیکھیں دین کا جو سارا کھیل ہے، دین کا جو سارا دار و مدار ہے، وہ میرے پیارے بھائیوں اس بات میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع بنائیں۔ اپنی جانب سے کوئی ایک طریقہ گڑھ کر، اپنی جانب سے کوئی ایک طریقہ ایجاد کر کے میرے پیارے بھائیوں اس طریقے پر چلنے والے نہ بنیں۔ دیکھیں عربی زبان کے اندر دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اتباع اور ایک ہے ابتداع۔ اتباع کے معنی آتے ہیں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنا، اور ابتداع کے معنی آتے ہیں اپنی جانب سے کوئی ایک طریقہ ایجاد کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا، اور شریعت میں اتباع مطلوب ہے، ابتداع مطلوب نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے اندر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا انی متبع، کہ میں اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنے والا ہوں، اور فرمایا ولیس بمبتدع، کہ میں کوئی بدعتی نہیں ہوں، یعنی دین کے اندر اپنی طرف سے کسی نئی بات کا ایجاد کرنے والا نہیں ہوں۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے دیکھیں میں بہت ہی مختصر انداز میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سبھی کے لیے بات کا سمجھنا بڑا آسان ہوگا۔ دیکھیں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمٰن نے ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ بیان فرمایا، جسے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰن نے اپنے مواعظ میں بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے قریب کے زمانے کے اندر ایک بزرگ تھے جو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یاد رکھیں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ویسے تو نماز کے اندر آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی بندے کو بغیر آنکھیں بند کیے نماز کے اندر خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا ہو تو پھر اس بندے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ بزرگ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھا کرتے، لیکن نماز بہت ہی زیادہ اچھی پڑھا کرتے اور تمام ہی ارکان کے اندر سنت کی رعایت رکھتے، اور ان کی نماز لوگوں کے درمیان بڑی مشہور تھی، کیونکہ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ وہ نماز ادا کیا کرتے۔ وہ بزرگ صاحب کشف بھی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ، میں جو نماز پڑھتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میری وہ نماز دکھا دیجئے، آپ مجھے یہ دکھا دیجئے کہ میری وہ نماز آپ کے دربار میں قبول ہے نہیں ہے، اور اگر قبول ہے تو کس درجے میں قبول ہے اور اس کی کیا کیا شکل و صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ درخواست قبول فرما لی، اور دیکھیں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت ان کے سامنے لائی گئی جو حسن و جمال کا یوں سمجھ لیجئے پیکر تھی، جس کے سر سے لے کر پاؤں تلک تمام ہی اعضاء بڑے مناسب بھی تھے اور بڑے ہی متوازن تھے۔ ہم اپنی زبان میں یوں کہیں گے کہ بلا کی خوبصورت تھی، لیکن میرے پیارے بھائیوں اس کے آنکھیں نہیں تھی بلکہ آنکھوں سے اندھی تھی۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یا اللہ یہ اتنے اعلیٰ حسن و جمال کی مالک خاتون ہے، یہ اتنے اعلیٰ حسن و جمال کی پیکر خاتون ہے، لیکن اس کی آنکھیں کہاں ہیں؟ یہ آنکھوں سے اندھی کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت کی جانب سے جواب دیا گیا کہ تم جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھا کرتے تھے، اس لیے تمہیں تمہاری جو نماز ہے وہ اندھی عورت کی شکل میں دکھائی گئی۔
یہ واقعہ میرے پیارے بھائیوں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا۔ اور دیکھیں مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے، اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ بتایا ہے، وہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ آنکھیں کھول کر کے پڑھی جائے اور نگاہ جو ہے وہ سجدے کی جگہ پر ہو۔ اگرچہ دوسرا طریقہ بھی جائز ہے، اگرچہ دوسرے طریقے کے اندر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوسرا جو طریقہ ہے وہ سنت کے مطابق نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ اس کے اندر سنت کا نور حاصل نہیں ہوگا، اس کے اندر سنت کی برکات حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر کسی بندے کو نماز میں خیالات بہت آتے ہوں اور وہ خیالات کو دور کرنے کے لیے اور نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، تو یاد رکھیں میرے پیارے بھائیوں اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں پھر بھی یہ نماز سنت کے خلاف ہوگی۔ اس لیے کہ دیکھیں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی بھی کوئی نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھی۔ آپ کے پیارے اصحاب نے کبھی کوئی نماز آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھی، بلکہ دیکھیں علامہ ابن قیم علیہ الرحمہ اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لم یکن من ہدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تغمیض عینیہ فی الصلاۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کبھی بھی نماز میں اپنی آنکھوں کو بند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے اگر ہمارے کسی بھائی کو اپنی نماز کے اندر خیالات بہت آتے ہوں تو میرے پیارے بھائیوں وہ گھبرائے نہیں۔ اگر یہ خیالات غیر اختیاری طور پر آتے ہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے آ رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں معاف ہے، لیکن پھر بھی یاد رکھیں وہ نماز جو آنکھیں کھول کر کے پڑھی جا رہی ہو اور اس نماز کے اندر خیالات بہت آ رہے ہوں، پھر بھی وہ نماز بہتر ہے اس نماز سے جو آنکھیں بند کر کے پڑھی جا رہی ہو اور اس کے اندر خیالات بھی نہیں آ رہے ہو، کیونکہ جو نماز آنکھیں کھول کر کے پڑھی جا رہی ہے وہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ دین کا سارا کھیل جو ہے وہ اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ اپنی جانب سے کوئی ایک طریقہ گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہوتا۔ بس اللہ رب العزت ہر مومن کے دل میں یہ حقیقت بٹھا دے، اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔